صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہا یا رسول اللہ ہمارے نزدیک مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نقدی مال نہ ہو، جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس دنیا نہ ہو، وہ بندہ مفلس ہوگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن روزے بھی لے کر آئے گا، نمازیں بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، حج بھی کیا ہوگا، گویا کہ عبادت کا ذخیرہ اس کے پاس ہوگا، لیکن بدقسمتی سے کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پہ اس نے تہمت لگائی ہوگی، کسی کا اس نے حق کھایا ہوگا، کسی پہ اس نے الزام لگایا ہوگا، کسی کا اس نے دل دکھایا ہوگا، کسی کا اس نے ناحق خون کیا ہوگا، کسی کو اس نے مارا پیٹا ہوگا، کسی کا باطل طریقے سے اس نے مال کھایا ہوگا۔ فرمایا کہ جب وہ مطالبہ لے کر آئیں گے کہ جس پہ اس نے الزام لگایا تھا، جس پہ اس نے بہتان لگایا تھا، جس کا اس نے ناحق مال کھایا تھا، جس پہ اس نے ظلم کیا تھا، جس کو اس نے مارا پیٹا تھا، جب وہ اپنا مطالبہ لے کر آئیں گے تو اس بندے کی ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اگر اور بھی مطالبہ کرنے والے آ جائیں گے جس پہ اس نے ظلم کیا ہوگا، جس کو اس نے برا بھلا کہا ہوگا، جس کا ناحق مال کھایا ہوگا، جس پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، فرمایا ساری نیکیاں تو چلی جائیں گی، اب اور بھی مطالبہ لے کر آئیں گے تو اب ان کے گناہ بھی اس کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بندہ مفلس ہوگا جس کے پاس دنیا میں مال نہیں ہے، جس کے پاس دنیا میں دولت نہیں ہے، جس کے پاس مال و زر نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے۔ فرمایا وہ بندہ مفلس نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا کہ سب کچھ لے کر آتا ہے، نیکیوں کے انبار اور ڈھیر لے کر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پلے کچھ نہیں رہتا، کیونکہ اس نے کسی نہ کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے، کسی کا حق کھایا ہوتا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اب دوسروں کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے اور قیامت کے دن میدان محشر میں یہ بندہ مفلس ہوگا۔ خدا سوچیں آج کہ ہم حقوق العباد کہاں تک ادا کرتے ہیں، ہم دوسروں پہ کتنا الزام لگاتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرتے ہیں۔ ان باتوں سے بچ جائیں۔ کسی کا باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں تو بچ جائیں۔ آج بازاروں میں کیا نہیں ہو رہا، دھوکہ دہی ہو رہی ہے، دوسروں کا ناحق مال کھایا جا رہا ہے، دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تہمت لگائی جاتی ہے، بہتان لگائے جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہوتا، کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے سودا بیچنے میں۔ آج خدا میں سوچنا چاہیے کہ آج ہم دھوکہ دے کر کچھ مال تو کما لیں گے، لیکن قیامت کے دن ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور ہم سے بڑا مفلس کوئی نہیں ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو مفلس قرار دیا کہ قیامت کے دن جس کے پلے کچھ نہیں رہے گا اور اس کی نیکیاں دوسروں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور دوسروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔